وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے. مسخر کا مطلب یہ تمہاری ملازم ہے، یہ تمہارے کام میں بولیں جتی ہوئی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی نا، سورج کتنا بڑا بنایا، کتنا عالی شان، اس کو بھی کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ بھی تمہارا ملازم ہے. سورج بھی کس کی خدمت میں ہے؟ بولو تمہاری. اب ان کی اپنی نہیں چلے گی. دیکھو اپنی اس کی چلتی ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہوتی ہے. فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عام جو رنگروٹ ہوتا ہے نا فوجی، اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں تک ہماری نالج ہے. آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ISSB کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا جاتا ہے، ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے، انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جو خر دماغ ہوگا ایک دم کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا، وہ تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے؟ یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل. بولو نا یار کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہے. یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی. ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا، اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی، کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا، پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے. کھوپڑی اس کی گھومی، ایک جہاز کو ہٹ کرنا اس نے 25-30 ویسے ہی اڑا دیے. تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل. بولو بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں. یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا. اس نے جواب کیا دیا آگے سے، بڑا خاندانی جواب دیا. جواب تھوڑی دیر بعد میں، تاکہ اس سے پہلے کی باتیں آپ لوگ پھر میری توجہ سے سن لیں. یہ خوب سمجھ لیں، کھوپڑی گھومتی ہے نا جس کی بات بات پر، وہ قیادت اور لیڈرشپ کے قابل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں، اللہ نے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا کہ نہیں بنایا؟ سربراہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے نا بار بار، یہ گھر چلانے کے قابل نہیں ہے. یہ طلاقیں دے گا، گھر تباہ کرے گا. کل کا کیس ہے، ایک صاحب آئے اور بتایا کہ بہنوئی نے کھڑے کھڑے بہن کو 3 طلاقیں دے دیں. لوگ پھر بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو گیا بہن کا، سسٹر کا. میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو بہنوئی ہے، بات ذرا سی تھی اور منہ پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ دھڑا دھڑ نکال دی. اب جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہنستا بستا گھر بچے، 3 لفظوں پہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا. 3 لفظوں پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اس میں؟ اسلام نے در حقیقت اس میں بتا دیا ہے کہ جو غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس میں یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ گھر چلا سکے. گھر چلانا برداشت والے لوگوں کا کام ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. ڈرتے کا مطلب ان آیتوں میں کیا ہے؟ زبان پہ غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے، دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالتا. اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں. جو نہیں ڈرتا اللہ سے، بریکیں فیل ہیں اس کی، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا جس آدمی کو غصے میں اپنی زبان پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیں، کل اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کل وہ اس کا سر بھی پھاڑ سکتا ہے. آج بڑے آرام سے طلاقیں دے کے کہہ دیتے ہیں یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. بھئی تیرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو بندوق سے مار دیتا. بڑے آرام سے کہہ دیتا میں غصے میں، بولو، پاگل.
تو میں نے کہا کہ یہ جو دھڑ 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 3 طلاقیں نکال دیں، اب بڑے آرام سے گھننا بنا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مسٹیک، بائی مسٹیک، غصہ کہہ رہا ہے نا. کل یہی آدمی چاقو مار دے گا، کہے گا یار میں غصے میں کیا ہو گیا تھا، پاگل. اور ہو رہے ہوتے ہیں لوگ. کل یہی گولی مار دے گا اور غصے میں، اور کرتے ہیں لوگ. اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہر چیز لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دی. آپ نے کچھ وقت پہلے واقعہ نہیں دیکھا، معصوم دودھ پیتی بچی رو رہی ہے، باپ غصے میں آ کے اس کے گولی مار دیتا ہے. یہ ہو رہے ہیں واقعات. تو ایسا آدمی اگر غصے میں طلاقیں نکال دے اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے، خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی کے گولی مار دیتا، کل چاقو مار دیتا، کل منہ توڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا. اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ہمارا علم ناقص، ہماری نالج ناقص. اللہ جب قانون بناتا ہے تو ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا. اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا. اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں. ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں، تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ابھی حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، صرف اسلام نہیں کہتا. وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے. یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کیوں ہائپر ہوتے ہیں، ہم تو برداشت ہے. بھائی دیکھو، رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے. اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے. میت پہ آپ دیکھ لیں، باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے کم. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی میں خیر ہے. اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ جو میں نے، یہ ہوائی بات نہیں ہے. ماہر نفسیات، امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی، وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی. ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو، آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا، اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا. اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا، کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو 15-20 سال ہو گئے. تو یہ بات تو درمیان میں ضمناً آ جاتی ہے. تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام. تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر USA یا UK کی، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے. عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہیں اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے. قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ، لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں؟ لبرل طبقہ. ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ، یہاں کے نہیں وہاں کے. انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا، محبت اگر ہو تو مرد بیوی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے، عورت بہت جلدی بولو بھول جاتی ہے. وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی، پرانا والا اس کو، وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک.
یہ نیچر ہے. اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے. اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مرد سے وفا نہیں کرتی. اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ چھوڑ دیا نا اس نے, تھوڑے دن رو دھو پھر بھول جاؤ اس کو. نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا؟ پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا نا. یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے, کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے. تو یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ بھائی تم جو ہے اس سے دل لگاؤ. پرانے والے کو تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے. پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا, ٹینشن میں جائے گی. تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی. تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو پتہ ہے جذبات کنٹرول میں. اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھے ہیں. جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو خیر اصل بات جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا, ایک دم ٹھگا ٹھگا ایک دم پاگل ہو جانا, سبھی ہوتے ہیں, ہم بھی ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہیں. ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے ہیں. کھانا نہیں ملا, یہ کوئی ایسی بات کہتی. میں نے بتایا تھا نا, میں واش روم سے نکلا, الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا, میرا سر ٹکرا گیا. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے, سر ٹکرا گیا. GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں نا, تو GHQ تو آپ کو پتہ ہے فوراً رپلائی کرتا ہے. آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے. اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, طلاقیں دیں گے, پھر ادھر شادی, پھر طلاقیں دی, پھر ادھر شادی, پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے. مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری کا. تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو, لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے, یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو, ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ماں باپ کو دیکھا, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, غصے بھی ہوتے تھے, اختلاف بھی ہوتے تھے. زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا, یہ نہیں نکلتا تھا بھائی, یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے, یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں. مائیں بچیوں کو کہتی تھی بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی, ایسے نہیں آ جانا وہاں. آج تو ایسے پاگل ہوئے ہیں یار, کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے. یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتہ ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے, یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ, میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا, میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے. کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے, لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں, ایسے ایسے کیسز آئے ہیں.